بحریہ ٹاؤن کراچی میں کام کرنے والے سندھی ملازمین بھی بحریہ ٹاؤن کے حق میں بول پڑے۔ ان ملازمین کا کہنا تھا کہ بحریہ ٹاؤن احتجاج فساد، ملک دشمنی اور کراچی دشمنی کی آڑ میں کیا گیا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے حکم پر ملک ریاض کی جانب سے جو انتہائی خطیر رقم خزانے میں جمع کرائی جا رہی ہے، اس کو ڈسٹرکٹ ملیر کی تعمیر و ترقی کے لیے خرچ کرنے کا مطالبہ کیا جانا چاہیے تھا۔ ہم کھڑے ہوئے ہیں برائے کراچی بحریہ ٹاؤن کے مین مکھ گیٹ پہ۔ یہاں پر کچھ شیطان سرپن عناصروں نے آ کے بحریہ ٹاؤن کو آگ لگائی ہے۔ صرف ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قبضہ ہے۔ یہ قبضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بھاری تعداد میں انویسٹمنٹ سندھ میں کی گئی ہے۔ سندھ کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہوں نے سندھ کو تباہ کیا ہے۔ یہ نقصان کر کے ان کو کیا ملا؟ کیا انہوں نے سندھ کے دوسرے مسائل حل کروا دیے؟ کیا سندھ کے دوسرے جگہوں پہ جہاں جہاں قبضہ ہے وہ سب ختم کروا دیے؟ ابھی آ کے ان کو یہ بحریہ ٹاؤن فتح کروانا تھا۔ یہ احتجاج سائیں قوم پرست کارکن تھے جنہوں کا یہ کہنا تھا کہ سندھ پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ قبضہ ہے؟ کیا یہاں سے زمین لے کے ملک ریاض پنجاب لے کے جا رہا تھا، پنڈی لے کے جا رہا تھا؟ ادھر ہی منصوبہ لگایا ہے نا سندھ میں ہی، اور 2014-15 سے ہم خود سندھی ہیں، ادھر روزگار کر رہے ہیں۔ چلو یہ بول رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے، اس کو بند کیا جائے، چلو اس کو بند کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو سندھی بھائی آج آئے تھے احتجاج پہ، وہ بتائے نا ہمیں کوئی اور کاروبار دینا، کوئی مطلب راستہ دکھائے نا ہمیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں سندھی ملازم ہیں، سووں کی تعداد میں یہاں سندھی آفیسر ہیں۔ زیادہ تر 60% آبادی جو گھروں میں رہ رہی ہے وہ سندھی لوگ ہیں، اور انہوں نے گھروں کو نقصان کیا ہے۔ جو جو نقصان پہنچایا ہے وہ سندھیوں کی پراپرٹی پہ پہنچایا ہے۔ گھروں میں جا کے گھسے، عورتوں نے ان کو قرآن دے کے روکا ہے کہ ہمارے گھروں کو تباہ نہیں کرو۔ انہوں نے کہا پرامن احتجاج ہے۔ جب ملک صاحب نے ان کو اجازت دی ٹھیک ہے آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، انہوں نے پرامن احتجاج کو شرنگیزی کے طور پہ یہ سلا دیا ہے۔ پرامن احتجاج ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ سیدھی صحیح دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے۔ ہم اس کی شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ سندھ کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک خوبصورت چیز اللہ نے پاکستان میں یہ بنائی، ہمارے لوگوں نے بنائی، ہم نے مل کے بنائی ہے۔ سندھ میں بنی ہے، اتنی بھاری تعداد میں، خربوں کی تعداد آپ میں نے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد بھی دیکھا ہوگا، لاہور بھی دیکھا ہوگا، مگر جو یہ پروجیکٹ ہے پورے پاکستان میں سب سے ٹاپ پہ ہے۔ ہم ابھی آئے ہیں، یہ دیکھا ہے، ہمیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے، دکھ ہوا ہے بہت ہمیں کہ ہماری سندھ میں ہمارے ہی لوگوں نے اس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، صرف ان لوگوں کے پیچھے جو اپنا مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جن جن لوگوں کی قیادت میں یہ لوگ کراچی آئے تھے، کیا ان کو پتا ہے ان لوگوں کے کیا کام ہے؟ آدھے سے زیادہ لوگوں کے تو ادھر اندر پلاٹ ہیں، وہ آدھے سے زیادہ لینڈ گریبر ہیں۔ جو بھی ان کے لیڈران تھے نا، جو ان کو لے کے آئے تھے، سب کے یہاں سے بنگلوز ہیں، پلاٹس ہیں، سارے ادھر انویسٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، صرف ان کو چوتیا بنا کے ادھر لے کے آئے ہیں کہ یار ملک ریاض ہمارے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ اب وہ کہاں گئے وہ؟ ان ملازمین کا کہنا تھا کہ مگر بعض عناصر لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنے بھتے خوری کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جو کروڑوں کا نقصان وہ کر کے چلے گئے، ان کو یہ بھول ہے کہ یہ ہم نے ملک صاحب کا نقصان کیا ہے، مگر یہ جو اندر بلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ عام عوام کی بلڈنگز تھی۔ اندر جو شو رومز تھے وہ ملک ریاض کے نہیں تھے، عام عوام کے تھے، ان کے سندھی بھائیوں کے تھے اپنے۔ جو یہ رہائشی علاقوں میں اندر بچوں میں گھس کے وہاں پہ جا کے دہشت گردی کرنے کی کوشش کیا ہے ان لوگوں نے، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ہماری سندھ کی یہ روایت نہیں ہے بھائی، ہم خود سندھی ہیں۔ بہت غلط کیا ہے ان لوگوں نے۔ بتایا جاتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں چند عناصر نے سیاسی مقاصد اور دیگر اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ دنگا فساد کرائے ہیں۔ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔